اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک تھیم کے پیارے سامعین اور ناظرین، میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ کو قصہ بتانے جا رہی ہوں، قصہ دانیال علیہ السلام کا ہے۔ یہ یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا۔ یہ حقیقت پر مبنی واقعہ ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، اے ابوالحسن، دانیال کا قصہ بھی ہمیں بتائیے۔ حضرت علی نے فرمایا، حضرت دانیال ایک یتیم بچے تھے۔ آپ کے ماں باپ دونوں فوت ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت نے اسے گود لے کر پرورش کی، اس کی تربیت کرنے لگی۔ اس زمانے کے بادشاہ کے دو قاضی تھے۔ یہ لوگ ایک مرد صالح کی محبت کی آزمائش کرنا چاہتے تھے۔ اس مرد صالح کا بادشاہ کے پاس آ جانا تھا اور اس سے گفتگو ہوا کرتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی ضروری کام کے لیے بھیجنے کی۔ قاضی کی طرف رخ کرتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ کسی کو میرے کام کے لیے تیار کرو، میں اسے اپنے کام کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ دونوں قاضیوں نے مرد صالح کی طرف اشارہ کیا، اسی کو کام کے لیے چنا گیا۔ اس مرد صالح کی حسین پارسا بیوی تھی جسے وہ بہت چاہتا تھا۔ دونوں قاضیوں نے سفر کی سفارش کی تو مرد صالح نے دونوں قاضیوں سے کہا کہ میری بیوی کی روزانہ خبر گیری کرنے میں کوتاہی نہ کرنا، اور مزید کہا، میں تم دونوں کو اپنی بیوی کے بارے میں اچھے سلوک کی نصیحت کرتا ہوں۔ ان دونوں قاضیوں نے اس کی بات قبول کر لی اور مرد صالح سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس طرح اس نے اپنے بیوی کو اللہ حافظ کہا اور سفر پر چلا گیا۔ ان دونوں قاضیوں نے اس بات کو قبول کیا کہ جب مرد صالح سفر پر روانہ ہو گیا تو دونوں قاضی اس عورت کے محل سرے پر آئے۔ جب ان کی نظریں عورت کے حسن و جمال پر پڑیں تو دونوں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے دل و دین سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انہوں نے عورت کو اپنی طرف دعوت دی۔ عورت نے ان کی بات کو ٹھکرا دیا۔ دونوں قاضی کہنے لگے، اگر تو نے ہمارا مطالبہ پورا نہ کیا تو ہم بادشاہ کے سامنے تجھ پر زنا کا الزام لگائیں گے اور تیری زنا کاری پر گواہی دیتے ہوئے تجھے سنسار کریں گے۔ عورت نے کہا، میں تمہاری کسی حال میں بات نہیں مانوں گی، تم کچھ کر سکتے ہو تو کرو، بے شک کر گزرو۔ دونوں بادشاہ کے پاس چلے گئے اور حاضر ہو کر گواہی دی کہ اس عورت نے زنا کیا ہے۔ بادشاہ اس خبر سے حیرت زدہ ہوا کیونکہ اس عورت کی پاک دامنی اور پارسائی مشہور تھی۔ کچھ لمحہ سر جھکائے بیٹھا رہا، سر اٹھانے کے بعد کہا، تمہاری گواہی قبول، لیکن عورت کو 3 دن کی مہلت دو۔ منادی شہر نے اعلان کیا کہ فلاں روز جمع ہونا ہے، فلاں عورت پر حد جاری کرتے ہوئے سنسار کرنا ہے۔ یہ خبر تمام شہر میں پھیل گئی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ میں تو گمان بھی نہیں کر سکتا یہ عورت اس فعل کی مرتکب ہوئی ہے۔ وزیر نے کہا، مجھے بھی اس فعل پر تعجب ہے۔ آخرکار تیسرے روز جو مہلت کا آخری دن تھا، وزیر اپنے گھر سے باہر نکلا۔ اس کا گزر چند بچوں کے پاس سے ہوا جو کھیل میں مشغول تھے۔ ان بچوں کے درمیان دانیال بھی موجود تھے۔ اس وقت دانیال نے بچوں سے کہا، مجھے بادشاہ سمجھو۔ ایک بچے سے کہا، تو مرد صالح کی بیوی بن جا۔ دوسرے 2 بچوں سے کہا، تم دونوں قاضی بن جاؤ۔ اس عورت کے زنا کی گواہی دو۔ کرسی کی ماں نے تھوڑی سی مٹی اکٹھی کی اور اس کے اوپر بیٹھ گیا اور لکڑی کی تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور کہا، دونوں قاضیوں کو ایک دوسرے سے جدا رکھا جائے۔ ایک بچے سے کہا، اس کا ہاتھ پکڑ کر فلاں مقام پر لے جا۔ ان دونوں قاضیوں سے الگ ایک کو طلب کیا اور کہا، سچ بتا، اس عورت کے بارے میں تیری کیا گواہی ہے؟ جھوٹ بولنے پر اس تلوار سے تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ وزیر پوری توجہ سے ان کا تماشا دیکھ رہا تھا، ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس بچے نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ مرد صالح کی بیوی نے زنا کیا ہے۔ دانیال نے کہا، کس کے ساتھ؟ اس نے کہا،
فلاں بن فلاں کے ساتھ۔ دانیال نے کہا، کس وقت، کس دن، کس مکان یا کس مقام پر؟ قاضی نے ہر ایک کا جواب دیا۔ دانیال نے حکم دیا، اس کو اپنے مقام پر لے جائیے اور دوسرے قاضی کو میرے سامنے پیش کرو۔ جب اس کو حاضر کیا تو وہی سوالات کیے گئے اس نے پہلے سے مختلف جواب دیے۔ دانیال نے کہا، اللہ اکبر، اے لوگو، ان دونوں قاضیوں نے جھوٹی گواہی دی ہے اور ان دونوں کو قتل کیا جائے۔ وزیر نے فیصلہ سنا تو اسی وقت بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو اس فیصلے سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ دونوں قاضیوں کو حاضر کیا جائے، دونوں کو الگ الگ رکھا جائے۔ جس طرح دانیال نے فیصلہ کیا تھا اسی طرح کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں قاضیوں نے بھی گواہی میں اختلاف کیا۔ اس طرح بچوں نے اختلاف کے ساتھ گواہی دی تھی۔ اس بادشاہ نے لوگوں کے درمیان آواز دی کہ ان دونوں جھوٹے قاضیوں کو قتل کر دیا جائے۔ اب ان کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان دونوں جھوٹے قاضیوں کو قتل کر دیا گیا اور یوں انصاف کا تقاضا پورا کر دیا گیا۔ یہ تھی حضرت دانیال کا قصہ جو انہوں نے بچپن میں ایک فیصلے کا حکم سنا دیا۔ اس طرح وہ نیک اور پارسا عورت کے حق میں گواہی مل گئی اور اس کو باعزت بری کر دیا گیا اور دونوں کو سزا دی گئی۔ بے شک عورت پارسا اور نیک ہے، اگر وہ کسی کے مکر و فریب میں نہ آئے تو اس جیسا پارسا کوئی بھی نہیں ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی گواہی دلوا دی۔ یہ تھی حضرت دانیال کے بچپن کا واقعہ جو آپ کو میں نے پیش کیا۔ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز اپنے کمنٹ باکس میں اس کی رائے ضرور دیجیے گا۔